آج بھی سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن جب قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرد واحد کا فعل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا سپوکس پرسن اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی ریاست کی سپانسرشپ میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں کے۔ امت مسلمہ ہم مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت کر رہا ہوں، وزیر اعظم بھی مذمت کر رہا ہے، میں بھی ٹویٹ کر رہا ہوں، وزیر اعظم بھی ٹویٹ کر رہا ہے، میں بھی نعرہ لگا رہا ہوں، وزیر اعظم بھی نعرہ لگا رہا ہے۔ then what is the difference between me and وزیر اعظم؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ پریکٹیکل سٹیپس کہاں پہ؟ کیا ابھی تک OIC کو ایک لیٹر بھی لکھا گیا کہ تمام مسلمان ممالک کا سربراہان کا اجلاس کال آن کیا جائے اور اس پر متفقہ طور پہ امت مسلمہ اپنا فیصلہ سنائے؟ کیا ابھی تک اس طرح ہوا؟ کسی ایک مسلم ملک نے اس طرح کیا؟ پاکستان تو ہمیشہ پہل کر، لیکن ہمیں مزید توقعات۔ کیا اقوام متحدہ نے اس پر نوٹس لیا اور کہا کہ جناب سویڈن کے ساتھ تمام تر تعلقات کو ختم کیا جائے؟ یہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نام نہاد ہیومن رائٹس کی NGOs کہاں مری پڑی ہیں جو کہتی ہے جناب ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ 200 کروڑ لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے، 200 کروڑ، 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی NGOs کہاں پر ہیں؟ انسانی حقوق کے علم بردار کہاں پہ ہیں؟ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، بہت اچھی بات ہے، کہاں پہ مر گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ 2 ارب مسلمان چیخ کے کہہ رہے کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ آج بات سمجھ جانا چاہیے کہ آج اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس پر یہ امت غیرت نہیں کھاتی تو کل کو یہ دوبارہ جس طرح عراق میں آپ کے گھروں میں آ کے دستک دی گئی، لبنان میں دی گئی، سیریا میں دی گئی، افغانستان میں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، فلسطین میں حیفا کے بازاروں میں ہماری بیٹی جب سکول یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے، کالج جا رہی ہوتی ہے، اس کے سر سے عبایا دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ پھر بات پاکستان تک آ جائے گی، یہ پھر بات ان ممالک تک آ جائے گی، یہ سعودیہ تک بھی جائے گی، یہ پھر ترکیہ تک بھی جائے گی۔ آج اگر ہم لوگ اس معاملے پہ غیرت نہیں کھاتے تو پھر بھول جائیں کہ جناب ہمارے لیے آگے کچھ ہوگا۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، PDM جماعتیں حکومت میں ہیں، آپ اس جماعتوں کے اس الائنس کے سربراہ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے عالم دین بھی ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کی بات کی ہے۔ مولانا صاحب اب آپ کی حکومت بھی مذمت اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے ماضی کی حکومتیں مذمت کرتی تھیں، اور آپ ان پہ لیبل لگایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، عملی اقدامات کب لیے جائیں گے؟ کب سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں آج یہ اس چیز پہ قوم کو نہ ڈرامے لگائے جائیں، اس کے سامنے اسے دھوکے میں نہ رکھا جائے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ ماضی میں فرانس میں گستاخی ہوئی، پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کیا 2-4 مہینے، کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہالینڈ میں گستاخی ہوئی، 2-4 مہینے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر لیا، کیا ہوگا؟ متفقہ طور پہ پوری امت کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا۔ یار پیوٹن جیسا آدمی، رشین پریزیڈنٹ، اٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے سویڈن کو شٹ اپ کال دے رہا ہے، ہم مسلمان کامرے میں۔ جب وہ یہاں تک آ سکتا ہے، چین ابھی آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، روس کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لابیز کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ جناب اب متفقہ طور پہ سویڈن کی جو اقوام متحدہ کی رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے، کیونکہ یہ انتہا پسندی، اشتعال انگیزی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر تو میں کہتا ہوں ریاست پاکستان سے کہ آپ کی مجبوری بھی نہیں، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جو وہاں پہ مزدوری کر، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جن کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کے بزنسز ہیں وہاں پہ۔ باقی ممالک میں تو ہیں تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ریاست کی بہت بڑی مجبوری ہے، ادھر تو مجبوری والا چکر بھی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پاکستان کو پہل کرنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہاں ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایران بنا آریان نسل کی بنیاد پہ، سعودیہ بنا شاہ سعود کی بادشاہت کی بنیاد پہ، آذربائیجان بنا آذری نسل کی بنیاد پہ، ترکیہ اور ترکمانستان بنا ترک نسل کی بنیاد پہ، پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پہ۔ وی آر ریسپانسبل کہ ہم لوگ اٹھیں اور ہم لوگ سٹینڈ لیں، ہم لوگ دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم غریب ہیں، مقروض ہیں، بغیرت نہیں، ہم لوگ اپنا ایک مقام رکھیں۔ فائنینشیل ایشوز ہیں، قرضے ہیں، پشتوں کی مثال ہے غریب کو خدا پیدا کرے، خو بغیرت اچھا کرے۔ There is hell lot of a difference between a غریب and a بغیرت۔ ہم غریب ہیں، مقروض ہیں، بغیرت نہیں ہیں۔ آج یہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے میرے صحافی بھائیوں، میری بہنوں، آج یہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے، ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔
آج فلسطین کی بہنیں ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ کدھر گئے محمد بن قاسم کے جو وارث بنے پھرتے تھے، ایوبی کے وارث بنے پھرتے تھے۔ آج کشمیر کی بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں، ہم انہیں کیا کہیں کہ یا قرآن جلایا جا رہا ہے اور ہمارا وزیر اعظم اور باقی اسلامی ممالک کے وزراء اعظم اور صدر مملکت اور بادشاہت جو قائم ہے وہ بھی مذمت کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، ہم بھی ٹویٹ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ مذمت میں کرتا ہوا اچھا لگتا ہوں، میرے پاس ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں ہے، میں نکلوں گا سڑک پہ، احتجاج کروں گا، نعرہ لگاؤں گا، زندہ باد مردہ باد کروں گا، سڑک بند کر دوں گا، دھرنا دے دوں گا، مر جاؤں گا، کیا کر سکتے؟